کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر حفیظ انجو۔ شہر کی خبروں کے ساتھ نیوز بلیٹن میں ابتدا کرتے ہیں۔ لسٹ B1 کا امتحان محکمہ پولیس میں ترقی کی پہلی سیڑھی ہے۔ پولیس کانسٹیبلان کی محکمانہ ترقی کے لیے لسٹ B1 کا امتحان لیا گیا اور میرٹ پر اترنے والے ہی محکمانہ ترقی کے حقدار ہوں گے۔ تفصیلات کے مطابق ڈی پی او عمر سعید ملک کی نگرانی میں محکمانہ ترقی کے لیے لسٹ B1 کا امتحان لیا گیا، جس میں پہلے سے اے لسٹ میں پاس شدہ 172 کانسٹیبلان نے شرکت کی۔ ڈی پی او عمر سعید ملک نے لسٹ B1 کے امتحان میں شرکت کرنے والے پولیس کانسٹیبلان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہر طرح سے میرٹ پر اترنے والے ہی پولیس کانسٹیبلان اگلے مرحلے میں جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ امتحان میں شفافیت اور میرٹ کو ترجیح دی جائے گی، کیونکہ لسٹ آئے کا امتحان محکمہ پولیس میں ترقی کا پہلا زینہ ہوتا ہے اور میرٹ پر پورا اترنے والے ہی پولیس کانسٹیبلان پرموشن کے حقدار ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے فرائض منصبی ایمانداری سے ادا کریں اور دکھی انسانیت کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر جانفشانی سے کام کرنے کا عہد کریں۔ ڈی پی او عمر سعید ملک نے مزید کہا کہ جو پولیس کانسٹیبل میرٹ پر اترے گا وہی B1 لسٹ میں درج ہوگا اور کسی بھی پولیس کانسٹیبل کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، جبکہ امتحان کی شفافیت اور میرٹ کو ہر حال میں یقینی بنایا گیا ہے۔ موجودہ بدلتے حالات کے پیش نظر جدید دور میں جدید طریقہ تفتیش عمل میں لانے کے لیے ڈی پی او عمر سعید ملک کی ہدایات پر تفتیشی افسران کے لیے 3 روزہ اسپیشل انویسٹیگیشن ورکشاپ جاری۔ 3 روزہ جدید انویسٹیگیشن افیسر میں ایس پی انویسٹیگیشن حسن جاوید بھٹی، ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر گلزار احمد، ثاقب شہزاد نائب تحصیلدار ریونیو ڈپارٹمنٹ، ڈاکٹر حسین میاں ڈسٹرکٹ انچارج ریسکیو 11222، تفتیشی افسران ضلع پولیس اور بارڈر ملٹری پولیس، وکلاء صاحبان اور دیگر نے شرکت کی۔ اسپیشل انویسٹیگیشن کورس میں تفتیشی افسران کو دوران بریفنگ بتایا گیا کہ جدید طریقہ تفتیش کے ذریعے ہم بہت سے سنگین جرائم میں ملوث ملزمان کے خلاف مقدمات کو شہادتوں کی بنیاد پر مزید مضبوط کر سکتے ہیں اور جرائم میں ملوث ملزم کو سزا دلوا سکتے ہیں۔ اس دوران انہوں نے تفتیشی افسران کو بہت سے تفتیش کے متعلق طریقہ کار کے متعلق بریفنگ دی اور تفتیشی افسران کی طرف سے تفتیش کے متعلق پوچھے گئے سوالات کے جوابات دیے۔ اس موقع پر ایس پی انویسٹیگیشن حسن جاوید بھٹی نے کہا کہ 3 روزہ ورکشاپ تفتیش کو مزید بہتر کرنے میں معاون ثابت ہوگی۔ موقع واردات سے ملنے والی شواہد کو اکٹھا کیا جائے اور ان کا باریک بینی سے جائزہ لیا جائے تاکہ ان کا آپس میں رابطہ قائم ہو سکے۔ ایس پی انویسٹیگیشن اور دیگر مقررین نے تفتیشی افسران کو کسی بھی مقدمہ کو مضبوط کرنے کے لیے مختلف واردات ہائے کے متعلق شہادتیں اکٹھی کرنے کے متعلق بریفنگ دی۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ ڈی پی او عمر سعید ملک کی طرف سے 3 روزہ ورکشاپ کے انعقاد کا مقصد تفتیشی افسران کی تفتیش میں استعداد کار کو مزید بڑھانا ہے تاکہ جدید دور کے تقاضوں کے آہنگ تفتیش عمل میں لائی جائے۔ گجرات کے عزیز بھٹی شہید ہسپتال میں ڈاکٹرز کے 2 گروپوں کے درمیان فائرنگ کے نتیجے میں ایک گروپ کے 5 ڈاکٹر زخمی۔ فائرنگ سے عزیز بھٹی شہید ٹیچنگ ہسپتال میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ فائرنگ کے بعد پولیس کی بھاری نفری ہسپتال پہنچ گئی۔ عزیز بھٹی شہید ہسپتال میں زیر علاج مریضوں کو باہر نکال دیا گیا۔ پولیس نے 5 ڈاکٹرز کو گرفتار کر لیا گیا۔ مریضوں اور لوائقین شدید پریشان، مریضوں کو دوسرے اضلاع میں شفٹ کیا جانے لگا۔ حکومت کی جانب سے تھانہ جات کے لیے نئی گاڑیاں مہیا کر دی گئیں۔ نئی گاڑیوں کی تقسیم کے لیے ڈی پی او آفس حفظ آباد میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ڈی پی او حفظ آباد ڈاکٹر رضوان احمد خان کے ہمراہ غلام مصطفیٰ گیلانی، ایس پی انویسٹیگیشن حفظ آباد، ایس ڈی پی او سرکل، ایس ایچ اوز تھانہ جات موجود تھے۔ ڈی پی او حفظ آباد ڈاکٹر رضوان احمد خان نے 6 نئی گاڑیاں ایس ایچ اوز کے حوالے کی۔ نئی گاڑیاں ضلع حاضہ کے 6 تھانہ جات میں تقسیم کی گئیں، جن میں تھانہ صدر حفظ آباد، تھانہ سکھے کی منڈی، تھانہ کالے کی منڈی، تھانہ کسیسے، تھانہ صدر پنڈی بھٹیاں، تھانہ کسوکی شامل ہیں۔ ڈی پی او حفظ آباد نے ڈرائیوروں اور موٹر ٹرانسپورٹ عملہ کو گاڑیوں کی دیکھ بھال اور ان کے استعمال کے متعلق خصوصی ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ گاڑیوں کی صفائی کا خاص خیال رکھا جائے۔ ڈی پی او حفظ آباد کا مزید کہنا تھا کہ نئی گاڑیوں کی تقسیم سے پروفیشنل ورکنگ اور پیٹرولنگ میں بہتری جبکہ کرائم کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی۔ اس کے علاوہ شہریوں کی بر وقت مدد کو یقینی بناتے ہوئے پولیس کے رسپانس ٹائم کو بہتر کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد وزیر صحت
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बात को आगाही देते हुए ये बात कही, मैंने नहीं लगवानी और मेरे सेक्रेटरी भी वैक्सीन नहीं लगवाएंगे क्योंकि इसके साइड इफेक्ट हैं। पोलियो मुहिम के तहत कतरे पिलाने वाले अफराद हों या कोरोना वायरस, झूठ तचाली एजेंडे की आड़ में वैक्सीन लगाने की मुहिम हरगिज अपने आप को और बच्चों को ना लगवाएं। अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं और नॉर्मल से जिंदगी के ख्वाह हैं तो स्कूल में बच्चों को जबरदस्ती वैक्सीन लगा रहे हैं। खबरदार, स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर्स को बाकायदा जाकर मना कर दें कि हमारे बच्चों को बगैर इजाज़त किसी किस्म की शय नहीं देनी, बिलखसूस कोई मेडिसिन, क्योंकि यहूदी बिल गेट्स नस्ल कशी का ऐलान कर चुका है। इंसानों को मारने के लिए बतौर हथियार अद्वियात का इस्तेमाल कर रही हैं। एक मरतबा आपको फिर आगाह करते चले, डॉक्टर यास्मीन राशिद वजीर सेहत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि वैक्सीन नहीं लगवानी। हाँ, हर किस्म की ट्रीटमेंट के लिए खुद अपने करीबी बाएतमाद डॉक्टर्स व क्लिनिक से राब्ता करें। मुल्क के दीगर शहरों की तरह चित्राल में भी शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया, जिसमें 20 लाख पौधे लोगिम किए जाएंगे और मकामी लोग इन पौधों को लगाकर मुल्क में जंगलात की कमी पर काबू पाया जा सकता है। जंगलात की कामयाबी की वजह से हम कुदरती आफात से भी बच सकते हैं। अफसोसनाक वाकया नवाई गांव वनीका तारड़ में पेश आया। ज़िना बिल जबर का मुलजिम गिरफ्तार। थाना वनीका तारड़ पुलिस ने 13 साला बच्ची से ज्यादती करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। 13 साला फारिया घर से हवेली के साथ पानी भरने गई मुलजिम मुदस्सिर 13 साला फारिया को पकड़कर करीबी कमरे में ले गया और ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस ने मुलजिम मुदस्सिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया।